علامہ عبدالعظیم منذری، اور یہ بزرگ جو ہیں یہ 4-5ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ دور سے کسی کو پکارنا۔ حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ فرمائیے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ان اعمى اتا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اردو میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں، وقت زیادہ لگ جائے گا۔ فرمایا ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ عرض کرنے لگے ادعو اللہ ان یکشف لی عن بصری، آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بصارت کا نور عطا فرما دے، آنکھوں کا نور عطا فرما دے۔ آپ دعا کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ انہو قد شق علی ذہاب بصری، آنکھوں کا چلا جانا مجھ پر بڑا دشوار ہے، بڑا تکلیف دہ ہے، چلنے پھرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر کہو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ الی ربی بک ان یکشف لی عن بصری، اللہم شفع فی وشفعنی فی نفسی فرجا وقد کشف اللہ عن بصری۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، ترمذی نے سیاستہ میں سے ترمذی ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا، یہ بھی سیاستہ میں سے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے ذکر کیا، یہ بھی سیاستہ میں سے۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، حاکم نے المستدرک میں ذکر کیا، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو بخاری و مسلم کی شرط پر پوری اترتی ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں، طبرانی شریف میں ہے۔ اب سنیے، یہ تو آپ نے عربی میں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جاؤ وضو کرو اور یہ دعا مانگو۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف اپنے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں جو نبی رحمت ہے۔ یا محمد، حضور نے فرمایا یوں کہو، یا محمد، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ پہلے اپنے رب سے خطاب کیا کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، نبی کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ پھر حضور کو خطاب کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب سے مانگتا ہوں، اور طریقہ صحابی کا نہیں ہے، حضور کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اے یکشف لی عن بصری، میری آنکھیں کھول دے، اے اللہ میرے رسول کی شفاعت میرے لیے قبول فرما دے، اور میری بات بھی میرے حق میں قبول فرما لے۔ فرجع، وہاں سے اٹھا، خدمت نبوی میں آیا، کشف اللہ عن بصری، آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ اور بعد حدیث میں فقام وقد ابصرا، کھڑے ہوئے تو آنکھیں روشن تھی۔ تو کیا کہا گیا؟ یا محمد پکارا گیا۔ کہنے والا یہ کہے گا کہ وہ تو حضور کی زندگی میں پکارا گیا، حضور وہیں موجود تھے، پکارا گیا۔ بات تو ہو رہی ہے حضور کی وفات کے بعد دور سے پکارا گیا، تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہاں اب سنیے، آپ حدیث شریف میں آتا ہے
وہ وَأَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَىٰ عثمان بن حنیف. فرمایا پھر یہ ہوا کہ ایک آدمی حضرت عثمان ابن حنیف کے پاس آیا کرتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا تھا. ایک صاحب تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. تو ایک صاحب ان کی خدمت میں جاتے تھے کہ میرا کام ہو جائے. وَكَانَ عثمان لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے. ان صاحب کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف سے ہوئی. کون ہے عثمان بن حنیف؟ جو اس حدیث کے راوی ہیں. یہ جو دلیل البصر نابین صحابی والی حدیث ہے اس کے راوی ہیں عثمان بن حنیف. عثمان بن حنیف سے ملے یہ اور ان سے شکایت کی کہ میں عثمان غنی کی خدمت میں جاتا ہوں، میری بات نہیں سنتے. آپ ایسا کریں کہ ان کی خدمت میں میری سفارش کریں. آپ نے فرمایا اچھا میری بات سنو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا ایت المیزا، لوٹا لے کر آؤ، وضو کرو، پھر مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر کہو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد النبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فیقضی حاجتی وتذکر حاجتک وروح الی حتی روح مک فانطلق الرجل فصنع ما قال. فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر کہو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں جو نبی رحمت ہے، اور یوں کہو یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی طرف اپنے رب کی طرف حضور کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ اللہ میری حاجت پوری کر دے. پھر اپنی حاجت کا ذکر کرنا. اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر تم چلے جانا، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا. یہ آدمی گیا اور اس نے وہی کچھ کیا جو انہوں نے کہا. وہ سارا وظیفہ پڑھا یا محمد والا. اور عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ تو اسے نہیں ملے، تو یہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر چلا گیا. فجال بواب حتی اخذ بیدی، پتہ نہیں کیسے ہو گیا کام. وہ بواب آیا، نگران آیا، اور وہ جو باڈی گارڈ تھا وہ آیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور عثمان غنی کے دربار میں لے گیا. اور حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ بٹھایا اور اپنی گدی کے پاس بٹھا دیا. اتنی عزت و احترام ہوئی. فرمانے لگے ما حاجتوں کا، کیا کام ہے تیرا، کیا حاجت ہے تیری؟ کہنے لگے میں نے اپنی حاجت بیان کی، انہوں نے میرا کام کر دیا. پھر فرمانے لگے کہنے لگے اتنا عرصہ ہوا یہ کام، اب تم نے کہا ہے، مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہا؟ اور پھر فرمانے لگے جب بھی کام ہو سیدھے میرے پاس چلے آیا کرنا. وہاں سے وہ نکلا. عثمان ابن حنیف جنہوں نے وہ وظیفہ بتایا تھا ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگے جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے عثمان غنی سے میری سفارش کی اور انہوں نے میرا کام کر دیا. فرمایا واللہ ما کلمت، اللہ کی قسم میں نے تیرے بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کہی، میں نے کوئی سفارش نہیں کی. ولیکن شہدت رسول اللہ، لیکن بھائی بات یہ ہے میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک نابینا حضور کی خدمت میں اپنی نابینائی کی شکایت لے کر آیا. اس سے حضور نے فرمایا کہ تم چاہو تو صبر کر لو، چاہو تو صبر کر لو. وہ عرض کرنے لگا یا حبیب اللہ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا کوئی گائیڈ نہیں ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پانی کا لوٹا لے آؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا اسے بتائی جو میں نے تجھے سکھائی. عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ حضور نے اسے وظیفہ دکھایا، بتایا، اور بتانے کے بعد وہ آدمی آیا تو بالکل اس کی آنکھیں ٹھیک ٹھاک تھی، دیکھ رہا تھا.
اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بڑی عادت ہے آج کل ہم لوگوں میں، یہ حدیث ضعیف ہے جی، تو عبدالعزیز منذری سے بڑا کون محدث ہوگا؟ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، والحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کس دور کی بات ہے کہ جب اس حضرت